فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد رواه البخاري وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه البخاري۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں، ان گنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد دنیا میں ہر عروج کو زوال، ہر آغاز کو اختتام، ہر وجود کو فنا ہے۔ کسی چیز کے ماننے یا نہ ماننے کی جو انسانی بنیادیں ہیں وہ عموماً تین ہیں: حواس خمسہ، عقل و خرد اور علم و تجربات۔ حواس خمسہ یعنی انسان کے 5 حواس: قوت بصارت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سننے کی طاقت اور کسی چیز کو چھونے اور پکڑنے کی صلاحیت۔ یہ وہ حواس ہیں جن کے ذریعے انسان کسی چیز کو مانتا یا انکار کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ عقل و خرد ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے۔ تیسرا ذریعہ علم اور تجربات ہیں۔ کسی چیز کا نالج اور کسی چیز کا تجربہ انسان کو کسی چیز کے ماننے یا نہ ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا میں یہی 3 ہیں، مگر کیا جو ان 3 کے علاوہ ماورا ہو، عقل کے ماورا، انسان ان چیزوں کا انکار کر دے؟ ہرگز نہیں۔ مثلا روح ہے، روح کو سنا ہے، پڑھا ہے، مگر کبھی دیکھا نہیں ہے، لہذا روح کا انکار نہیں کر سکتے۔ سچ، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، یہ ساری چیزوں کو محسوس تو کرتے ہیں مگر ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں نے کسی چیز کو ماننے کی جو بنیادیں بنا لی ہیں وہی آخری نہیں ہے۔ انسان کی ساری حدیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العالمین کی ایک نئی کائنات کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، جس کا ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ طبقاتی نظام پر غور و فکر کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے جمادات بنائے ہیں، نباتات، حیوانات، انسان اور پھر ملائکہ۔ جمادات یعنی یہ پہاڑ، یہ ندیاں، اللہ رب العالمین نے ان میں
نہ عقل و شعور رکھا، نہ احساس و ادراک ہے، اور نہ ان کے اندر حرکت کرنے اور بڑھنے کی، حرکت و نمو کی صلاحیت ہے۔ مگر ان سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں، نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، نہ احساس و ادراک مکمل ہے، لیکن حرکت و نمو ضرور ہے۔ نباتات سے آگے بڑھ کر آپ غور کریں تو حیوانات ہیں، چرند پرند جانور ہیں، ان کے اندر حرکت و نمو کے ساتھ احساس و ادراک بھی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے ان کو بے بہرا کیا ہے، اور ان کے اندر بولنے کی صلاحیت، قوت گویائی نہیں ہے۔ حیوانات سے ایک قدم آگے بڑھے تو انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو بڑی تکریم عطا کی ہے، بحر و بر پر ہم نے اس کو سوار کیا، اس کو محمول کر دیا، وہ ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی ہم نے وہ صلاحیتیں ان کو عطا کی ہے۔ اور ہماری بہت ساری مخلوقات، 18,000 مخلوقات کا تجزیہ کیا گیا، ان میں ہم نے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں بنایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں کر دیا۔ انسان اگر اللہ کی شریعت کو مان لے تو انسان سے معزز کوئی نہیں ہے، اور اگر وہی انسان اللہ کا انکار کر دے اور شریعت کا انکار کر دے تو اس سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات سے آگے انسان ہے، انسان کے آگے فرشتے ہیں۔ فرشتے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو امور غیبیہ سے متعلق بہت ساری چیزوں سے واقف کیا ہے، اپنے حکم اور اپنی اجازت سے۔ خاص طور سے یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ بہت ساری وہ چیزیں جن سے انسانوں کو اللہ نے بہت ہی محدود کر دیا ہے، فرشتوں کو ان سے ایک درجہ اونچی چیزیں عطا کی ہے، یعنی وہ ملکوتی نظام کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ہر جگہ آتے جاتے ہیں، بہت سے فرشتوں کو بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں جو انسان کی عقل و علم و تجربات اور حواس سے پرے ہیں۔ یہ تدریج جو اللہ کے اس نظام کائنات کا ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور انسان کے بعد فرشتے، یہ تدریج کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، جہاں یہ تدریج ختم ہوگا اسی دنیا کا نام عالم برزخ اور عالم آخرت ہے۔ اگر دنیا کی ان رنگینیوں کو کسی نے مان لیا ہے تو اسے آخرت کو مان لینا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے نظام لیل و نہار پر غور کریں، یہ دن و رات کا نکلنا، یہ ہوتی ہوئی صبح و شام، یہ دنیا کے گردش ایام، یہ گزر رہے شب و روز، یہ بڑھتی ہوئی عمریں، یہ اس بات کا غماز ہے کہ ہر وجود کو فنا ہے، ہر چیز جو شروع ہوگی انتہا کو پہنچ کر رہے گی۔ سورج کو دیکھیں، کسی شاعر نے کہا ہے الدنیا سوا حلم لذیذ تنبہ تباشیر الصباح، دنیا تو عارضی مٹھاس ہے، عارضی مٹھاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تنبہ تباشیر الصباح، روزانہ سورج کی نکلنے والی کرنیں اسی بات کو واضح کرتی ہیں۔ سورج صبح میں اگتا ہے، دن چڑھے شباب کو پہنچتا ہے، اور غروب ہوتے ہوتے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے اے دنیا والو سن لو، ایک وقت تھا جب میں طلوع ہوا تھا، میری کرنوں میں گرمی اور حرارت نہیں تھی، پھر وہ مجھ پر ایک شباب کا دور آیا، پھر دنیا نے دیکھا
بہت ہی جلد میں غروب کو پہنچ رہا ہوں۔ دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام ہے کہ جو طلوع ہوگا اس کو غروب ہونا ہی ہے۔ دنیا میں یہ سارے نباتات، درختوں کو دیکھو، یہ روزانہ پھل رہے ہیں، ان میں ہریالی اور سرسبز و شادابی ہے، مگر ان کھیتیوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، ایک عرصے کے بعد وہ پیلے اور زرد پڑ جاتے ہیں اور دنیا سے ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں۔ نیند کو دیکھو، انسان کی زندگی پر غور کریں۔ انسان روزانہ سوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا بتائی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منج منک الا الیک۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا سونے کی ہے، ہمیں اس کا شروع کا ایک ٹکڑا یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ نیند کے وقت یہ مرنے جینے کا تذکرہ کیوں ہے؟ در حقیقت یہ نیند مثل موت ہے، اور یہ جاگنا، یہ بیداری مثل حیات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیند آخری نیند ہو، یہ ایک اشاریہ ہے۔ اپنی اس حرکت و سکون کی دنیا میں جہاں ہر طرف گہما گہمی ہے، اگر دل و دماغ کو سکون میسر کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہے نیند۔ جن کو نیند نہیں آتی آپ ان سے پوچھیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، مگر یہ نیند ایک اشارہ ہے موت کی طرف، کہ جیسے تمہارا سارا نظام رات میں بند ہو گیا، تم سو گئے، دنیا میں کیا چل رہا ہے تمہیں خبر نہیں ہے، ایسے ہی ایک دن تم حقیقی نیند سو جاؤ گے، سونے والے ہو۔ اور غور کریں انسان کی عمر پر، یہ کمزور ہوتی ہوئی ہڈیاں، یہ بالوں میں چمکنے والی چاندنیاں، اور یہ پھولتی ہوئی نسیں، یہ کمزور ہوتا ہوا انسان جو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، ہر دن جو گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ دنیا کی ساری مملکت سلطنت صرف کر دو، وہ دن کبھی واپس نہیں آ سکتا جو ایک دن گزر گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر ایک اور گھٹا دی۔ ہر گزرنے والی گھڑی انسان کی عمر کو کم کر رہی ہے، یعنی یہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اپنے فنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور غور کریں، قبر کو دیکھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا، کبھی تم نے کسی بڑھئی کو، نجار کو، کارپینٹر کو کام کرتے دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ تو تم نے کیا دیکھا؟ کیا اس کے پاس کوئی آدمی سویا ہوا دیکھا؟ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ٹیبل کرسی بنانے والا ایک نجار، ایک بڑھئی جب کوئی کام کرتا ہے، ٹھوک بجا کرتا ہے، آواز ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، مگر اس کے پاس ایک آدمی بے خبر سو رہا ہے۔ ایک طرف شور ہے، ایک طرف سونے والا کسی اور دنیا میں ہے۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان میں دوڑ رہا ہے، سانپ اسے دوڑا رہا ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ سانپ اس کی طرف بڑھا، سانپ نے ڈنک ماری اور تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کارپینٹر جو کام کر رہا تھا وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ بتاؤ، دنیا کا ہر انسان بتائے، کیا ان سپنوں کو، خواب کو رد کر سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب نہیں دیکھنا ہے، مجھے خواب پر یقین اور ایمان نہیں ہے؟
جب اس بھری پوری دنیا میں، جیتی جاگتی دنیا میں خواب ایک حقیقت ہے جو انسان سطح زمین پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سو رہا ہے، تو پھر قبر میں جہاں دنیا نہیں ہوگی، دنیا کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، جہاں سورج نہیں نکلے گا، جہاں تاریکی ہوگی، اگر ایک اللہ جیتے جاگتے انسان کو صرف نیند میں ایک پورا منظر بتا سکتا ہے، تو وہ اللہ قبر میں کیا سوال و جواب نہیں کر سکتا؟ وہاں کی اپنی کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ غور کرتے چلے جائیں، یہ سارا نظام اللہ نے غور و فکر کے لیے بنایا ہے۔ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آخرت کے بارے میں کچھ عقلی دلائل میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ دیکھیے اللہ نے کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اس کتاب کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں۔ کیا کہا ہے؟ رحم مادر دیکھیے، ماں کا رحم، جو ماں کے پیٹ میں رحم کی ایک دنیا ہے جہاں بچہ 9 مہینہ رہتا ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اگر کسی ذریعے سے بالفرض مان لیں اس بچے کو یہ بتایا جا سکے کہ اے بچے تو 8 یا 9 مہینے کا ہے، چند دنوں کے بعد تجھے ایک ایسی دنیا میں آنا ہے جہاں نیل گوں آسمان ہے، سبزہ زار زمین ہے، تیرے 2 بھائی ہیں، تیری ماں ہے، تیرے ابا ہیں، تیرا خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، تیرا گھر ہے، تیرا اپنا کاروبار ہے۔ اگر کسی ذریعے سے اس بچے کو بتایا جا سکے تو کیا وہ بچہ قبول کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس جیتی جاگتی دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ بالکل ہماری حالت آخرت کو لے کر ایسی ہے، ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے تو ہم آخرت کے منکر ہیں، مگر اس بچے سے کہیں زیادہ، دنیا سے کہیں زیادہ آخرت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے کس انداز سے بیان کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، فرمایا کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا جس وقت وہ کچھ بھی قابل ذکر شے نہیں تھا، دنیا اس کے نام سے واقف نہیں تھی، دنیا اس کو جانتی پہچانتی نہیں تھی، اس کی اپنی کوئی پہچان اور شناخت نہیں تھی۔ ہم اگر 30 سال کے ہیں تو 30 سال پہلے کے زمانے پر غور کریں، کیا ہمارا وجود تھا؟ ہم اگر 60 سال کے ہیں تو 60 سال سے پہلے ہمارا وجود تھا؟ دنیا اس کے نام سے واقف نہیں تھی، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں تھا۔ ہم نے میاں بیوی کے ملے جلے نطفے کو ٹھہرایا، اس کی تربیت کی، اس کو جب تک چاہا ماں کے بطن میں رکھا، اس کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کو جب دنیا میں پیدا کیا، جب وہ بڑا ہوا، آسمان سے ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے بتایا کہ تجھے اس راستے پر چلنا ہے اور یہ راستہ فرعونہ کا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ یہ راستہ اختیار کرے شکر گزار بنے، چاہے ناشکرا بن جائے۔ اللہ نے کتنے اچھے انداز سے کہا کہ وہ بچہ اپنے عدم وجود کے زمانے پر غور کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کل تک جس دنیا کا میں انکار کرتا تھا، آج ہم نے یہ دنیا کو مان لیا، اس کی حقیقتوں کو مان لیا۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ آج آخرت کے منکر ہیں، کل وہ آخرت کو دیکھ کر پچھتائیں گے کہ کاش ہمیں کسی نے پہلے بتایا ہوتا۔ اس سے بڑی حقیقت آخرت ہے۔ اور غور کر لیں، نفسا نفسی کو دیکھ لیں۔ گزشتہ کئی سالوں پہلے کسی نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ ایک بیٹا بم بلاسٹ میں بھاگ رہا تھا کسی جگہ سے دوسری طرف، اور اس کے کندھوں پر اس کا بوڑھا باپ تھا۔ اچانک لوگوں نے اعلان کیا کہ ابھی اور بھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں،
تو اس جوان آدمی نے اپنے بوڑھے باپ کو اپنے کندھوں سے نیچے اتار کر پھینکا اور بھاگا۔ یہ دنیا کی نفسا نفسی ہے۔ کورونا میں ہم نے کیا نہیں دیکھا؟ ماں کو پیاسا رکھا، اس کے اپنے بیٹوں نے قریب نہیں جاتے تھے، باپ کو بے توجہ اور لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی توجہ نہیں دی، اس کے کمرے سے دور رہتے تھے، ان کو اپنی زندگی کا خطرہ اور خوف تھا۔ یہ کورونا میں ہم نے نفسا نفسی کا عالم دیکھا، اپنے ہی ماں باپ کے قریب نہیں جا رہے ہیں ڈر کے مارے کہ ان کی بلا ہمارے سر نہ آ جائے، بیٹے اپنے گھر پر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، اسپتالوں میں اگر ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے تو بیٹے خود وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ نفسا نفسی کا یہ عالم تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو 4 لوگ کندھا دینے کو موجود نہیں تھے، 4 لوگ انہیں دفنانے کو تیار نہیں تھے، حکومت کے آدمیوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈیڈ باڈی کو لے جا کر کے کسی بھی طرح سے ان کا انتم سنسکار اور ان کی آخری کارروائی کر دی۔ نفسا نفسی یہ دنیا کی ہے، اس دن کی نفسا نفسی کیا ہوگی جس دن کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ جب کھڑا دینے والا دن، قیامت کا دن برپا ہوگا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی وابی، ارے ماں باپ سے بھاگے گا، دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور بچوں سے دور بھاگے گا۔ آپ کہیں گے دنیا میں بھی تو انسان ماں باپ سے الگ رہ کر زندگی کاٹ لیتا ہے، وہاں بیوی بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہاں ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ہر کوئی پریشان ہے۔ یہ دنیا کی نفسا نفسی ہم دیکھ رہے ہیں، حالات ذرا سا بدلیں تو کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد دنیا کے حالات ایسے ہو گئے، مادیت کے غلبے نے انسانوں کو مادیت پسند اور پیسے کا پجاری بنا کر رکھ دیا، وہ عبد الدینار ہو گئے، دینار و درہم کی شناخت اور پہچان ہے، وہی ساری رشتہ داری ہے، اس سے آگے کی کوئی دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی مادیت کا غلبہ ہوا، ایسی خود غرضی پیدا ہو گئی، آخرت کی نفسا نفسی کا کیا ہوگا؟ زلزلوں پر غور کر لیں، یہ معمولی آنے والے زلزلے، جن شہروں کو آباد، جن کی باز آباد کاری میں 100 سال لگ گئے، ان جگمگاتے شہروں کو ہلاک و برباد کرنے میں زمین کے زلزلوں کو چند منٹ اور چند سیکنڈ نہیں لگے۔ اس زلزلے کا کیا ہوگا جس زلزلے کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب حقیقی سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار بچے کو دور پھینکے گی، اس سے الگ ہو جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ خاتون کا مارے خوف و دہشت کے حمل گر جائے گا۔ کل ذات حمل، اللہ نے فرمایا وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا، وترى الناس سکارا، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بے ہوشی کی طرح ہیں، مدہوش ہیں، وما هم بسکارا، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، کائنات کا نظام سب درہم برہم ہو جائے گا، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اس زلزلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ چوتھی چیز میں عرض کر دوں عقلی اعتبار سے غور کرنے کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے جس میں ہم برسہ برس کے ویڈیو سیو کر رہے ہیں، فلمیں چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں میموری میں محفوظ کی جا رہی ہیں،
ایک آدمی جو تقریر کر رہا ہے اس کے مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، مگر اسے جب انسان لگاتا ہے تو اس کا ویڈیو سامنے آ جاتا ہے۔ وہی تقریریں جو برسوں پہلے کی گئی تھیں، وہی فلمیں جو برسوں پہلے بنائی گئی تھیں، وہی ویڈیوز جو برسوں پہلے کے ہیں، وہ سارے ایکٹرز، وہ سارے کردار مر کر زمانہ ہو گیا، وہ مٹی میں مل گئے، مگر اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت عطا کی تھی کہ اس نے ان کے ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے محفوظ کر لیا، اور اس کے مرنے کے برسوں کے بعد وہ ویڈیو ویسے ہی جاری ہے، وہ ویسے ہی بول رہا ہے، وہ ویسی ہی ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ ویسے ہی ہنستا ہے، روتا ہے۔ یہ انسانوں نے سیو کیا ہے، انسانوں نے محفوظ کیا ہے۔ ان کے دستاویز کا کیا ہوگا؟ جن دستاویز کے بارے میں خود اللہ نے کہا، جس ریکارڈنگ کے بارے میں خود اللہ نے اپنے کلام میں کہا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اچھا یا برا کیا تھا اپنے سامنے دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک لفظ بھی کوئی بولے گا نہیں مگر نگراں فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ساری ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے، رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں کہاں اس نے کیا کیا، سب نامہ اعمال میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جس دن مجرمین ڈرے ہوئے دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو اپنی کتاب میں دیکھیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہائے، یہ کتاب کیسی ہے، یہ کتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ، ایک بڑی سے بڑی بات جو دنیا میں میں نے کی ہے، جو دنیا میں میرے کرتوت تھے، اس کتاب میں سب درج ہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اگر انسان بنا کر محفوظ کر سکتے ہیں تو اللہ کے فرشتے انسانوں کے ریکارڈ محفوظ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو آخرت سے ڈرایا ہے، لیکن ہر زمانے میں لوگوں نے، قوموں نے آخرت کا انکار کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی الانبیاء فجعل یمر النبی معه الرجل والنبی معه الرجلان والنبی معه الرهط والنبی لیس معه احد۔ میرے سامنے انبیاء کرام کو پیش کیا گیا، میں نے کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک مومن تھا، میں نے کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ 2 مومن تھے، میں نے کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ مومنوں کی ایک جماعت تھی، اور میں نے کسی نبی کو ایسا بھی دیکھا اس کے ساتھ ایک مومن بھی نہیں تھا، ایک مومن بھی نہیں تھا، کوئی ایمان نہیں لائے۔ وہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ مسلمان ہوئے، وہ جو کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی رکی تو جہاں یہ لوگ رکے اس گاؤں کا نام سمانین ہو گیا۔ سمانین 80 کو کہتے ہیں۔ 950 سال کا یہ رزلٹ تھا۔ قوموں نے قیامت کا، آخرت کا انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ انہی باتوں کو مانتے ہیں جو نظر آتی ہے، جو ان کے ماورائے عقل ہے، جو ان کی نگاہوں کے پیچھے ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں نے تمہید کے طور پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخرت کی بات کہی تو کفار مکہ نے انکار کیا۔ اللہ نے ان کا جملہ نقل کیا ہے، وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا،
جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈی، ختم، فنا ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ نئے سرے سے کہتے ہو کہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ ہم مٹی ہو کر بوسیدہ ہو گئے، فنا ہو گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ سوالیہ نشان تھا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ قل، اللہ نے جواب دیا، کہہ دو، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، مٹی نہیں، تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں، سینے میں لوہے اور پتھر سے زیادہ سخت کوئی دھات ہے، وہ بن جاؤ، وہ بھی بن جاؤ۔ فسیقولون، تو اللہ زندہ کرے گا، فسیقولون، تو پھر عن قریب وہ کہتے ہیں، من یعیدنا، چلو مان لیتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پیدا کرے گا کون؟ من یعیدنا، دوبارہ ہم کو کون اٹھائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی کہہ دیجئے تم کو دوبارہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ کوئی آدمی کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنائے تو اگلی مرتبہ اور زیادہ اپڈیٹ کرتا ہے۔ جو ایک بار پیدا کرنے پر بغیر کسی ڈائی، بغیر کسی خاکے کے تم کو پیدا کر سکتا ہے حقیر نطفے سے، تو ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر اپنے سروں کو مٹکا کر کہتے ہیں، متى ہوا، ہاں اگر یہ ہوگا بھی تو کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی کہہ دیجئے بہت جلد یہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جلد۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے انسانوں، جنوں، ہم بہت جلد تمہارے لیے بھی فارغ ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ کی مصروفیت ہے، کوئی ایک عظیم معاملے میں ہے۔ اللہ نے کہا اپنے کلام میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس، بہت جلدی ہم تمہارے لیے بھی وقت نکالنے والے ہیں، فارغ ہوں گے، رکو۔ کتنی بڑی تہدید ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے، اللہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہو کر رہے گا اور بہت جلد ہوگا، تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کیسے ہوگا، قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء۔ اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو غور کرو، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ اگر ہم مٹی سے پتلا بنا کر اس میں روح پھونک سکتے ہیں تو تم کو دوبارہ کھڑا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے آدم کو نہیں دیکھا تو تم اپنی پیدائش پر غور کرو۔ پھر ہم نے ہر انسان کو نطفے سے، خون کے لوتھڑے سے، گوشت کے زندہ اور مردہ ٹکڑے سے پیدا کیا۔ ثم نخرجکم طفلا، ہم نے تم کو بچہ نکالا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچے۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کئی لوگ ایسے تھے جو جوانی سے پہلے مر گئے، اور کئی ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ بزرگی کی عمر کو پہنچے۔ ارذل العمر، اگر ہم نطفے سے تم کو پیدا کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جواب دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی راوی ہیں، اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ وشتمنی ولم یکن لہ فاما تکذیبہ ایایا قولہ لن یعیدنی کما بدأنی واما شتمہ ایایا قولہ اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ کہتا ہے بندے نے، انسان نے میری تکذیب کی، یہ اس کی اوقات نہیں تھی،
بندے نے مجھے گالی دی، یہ اس کی اوقات نہیں تھی، یہ اس کو زیب نہیں دیتا. فاما تکذیبہ ایایا، اس نے مجھے گالی، میری تکذیب کیسے کی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دوبارہ نہیں بنا سکتا، میں نے پہلی بار اس کو بنایا تو میں دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے پہلے سے زیادہ آسان ہے. بندہ مجھ سے میرے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، نہ میرے کوئی ہمسر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جھٹلاتا ہے انسان، حالانکہ یہ اس کی اوقات نہیں ہے. پہلی مرتبہ اگر میں اس کو پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ بنانا تو پہلے سے آسان ہے. جو چیز اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک زمانے سے دنیا میں لوگ سنتے آئے ہیں کہ قیامت قریب ہے. قریب ہے صاحب، قریب ہے، قریب ہے تو آئے گی کب؟ وہ دیکھو امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کیا، ہمارا ساتھی جو بدماش ہے، کون بدماش، جو ہمیں سیدھی راہ پر رہنے نہیں دیتا، یہ آ کر مختلف وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. اس میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ قیامت اتنے زمانوں سے سن رہے ہیں قریب ہے، تو یہ واقع کب ہوگی؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت دور ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے. آج یہ سمجھ لینا ہے ہم کو بھی کہ قیامت کیسے قریب ہے. امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے آپ سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کتنا اچھا جواب ہے، امتحان کب ہے؟ تو اس کا سوال یہ ہے، سب سے بہتر سوال، تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَمَا أَعَدتَّ لِلسَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی؟ تم یہ سوال تو کر رہے ہو، بتاؤ تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ تیاری ہے؟ تو وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں. نیکیاں نہیں ہے صاحب، جو ہے اللہ کی محبت ہے یا تو رسول کی محبت ہے. ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو تیری محبت جس کے ساتھ ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، ٹینشن مت لے. تیری محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ ایک دوسری حدیث میں فرمایا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوگی. اب ہماری محبت کس کے ساتھ ہے ہم دیکھ لیں. ہمارے نوجوان تو شاہ رخ خان، سلمان خان سے محبت کرتے ہیں. اب وہ حشر انہی کے ساتھ کریں، یہ ان کی سوچ ہے. میں ان کو برا نہیں کہتا، وہ جو ہیں اپنا حساب خود دیں گے. مگر نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو بہت سارے فلمی ستاروں سے محبت کرتی ہے. نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد ہے جو مشہور پلیئرز، کرکٹر سے محبت کرتے ہیں. کوئی فٹ بال کے پلیئر سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے اسٹائل میں بال رکھتا ہے، کوئی کسی کے لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تیرے دل میں جس کی محبت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں فَمَا فَرَحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحًا أَشَدُّ مِنْ قَوْلِ النَّبِي، تو جب سے ہم مسلمان ہوئے تھے اس دن سے لے کر آج تک ہم صحابہ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی نبی کے اس فرمان سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو یقین ہو گیا ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے. تو پھر ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے. اس سے زیادہ ہمیں پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی. تو میرے بھائیو، قیامت قریب ہے یہ فکر کرنے سے زیادہ بڑی فکر یہ ہے کہ ہم نے تیاری کتنی کی ہے. قرب قیامت کے بارے میں دو چار باتیں عرض کروں گا. قرب قیامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا وقوع اور عدم وقوع، کوئی چیز ہونا ہی ہے، ہر حال میں ہونا ہے.
تو اس کے لیے عربی میں قرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو ہر حال میں آ کر رہے گی وہ قریب ہی تو ہے، ہر وہ چیز جو ہر حال میں آ کر رہے گی وہ قریب ہی تو ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا دوست پہنچنے ہی والا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، ایئرپورٹ سے گاڑی لے کر بس نکل گیا ہے، آنے ہی والا ہے۔ اب کوئی انتظار کرنے والا کہہ رہا ہے ارے صاحب آپ کے مہمان کب آئیں گے؟ تو آپ کہہ رہے بس آ ہی گیا، بس آ ہی گیا، ابھی آیا نہیں ہے، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہ لو آ ہی گیا۔ قیامت کے بارے میں قرآن نے بھی یہی کہا ہے، نبی نے بھی یہی کہا، بس آ ہی گئی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی۔ دیکھو قیامت سے پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے تھے، ہو گئے، اب بس آ ہی گئی قیامت۔ کل ما هو آت فهو قریب، وقوع کی وجہ سے قرب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہم غور کریں، مدت، میں نے کل تفصیل سے بیان کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال مارنے کے بعد جب اللہ نے جلایا، زندہ کیا، تو پوچھا کم لبثت، کتنے دن یہاں ٹھہرے تھے؟ حضرت عزیر نے کہا 100 سال۔ حضرت عزیر نے کہا دن یا آدھا دن؟ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال سے یہاں تھا، یعنی برزخ کا 100 سال، برزخ کا، دنیا کا 100 سال، برزخ کا 1 یا آدھا دن۔ جو لوگ 500 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو اگر زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے کتنا دن ہوا، تو کہیں گے 4-5 دن پہلے تو مرا ہوں، اتنا قریب ہے قیامت۔ ہم دنیا میں سمجھ رہے ہیں لمبا عرصہ ہے، جن کی موت آئے ان سے پوچھو کہ وہ کتنا قیامت کے قریب آ گئے۔ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، موت ہی قیامت ہے، موت ہی کو قیامت اور علم یقین کہا گیا ہے۔ اور غور کر لیں، عرصہ پر غور کر لیں۔ دیکھیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو، جو گزر گیا ہے ماضی، پاسٹ، وہ بہت ہے، اور جو باقی ہے وہ بہت کم ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، آدم علیہ السلام حوا کو بنایا، پھر 1000 سال کے بعد، اور اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 10 قرون، 10 صدیاں، یعنی 1000 سال۔ 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر وہاں سے ہزاروں سال کا لمبا عرصہ گزار کے انبیاء کرام تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء دنیا میں آئے، مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں، پھر آخری میسنجر، آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ انا والساعۃ کہاتین، نبی فرماتے ہیں سن لو، میں اور قیامت ایسے قریب قریب ہے، میں قیامت کے بالکل قریب آنے والا رسول ہوں، اسی لیے آپ کو عاقب کہا گیا، سب سے پیچھے آنے والا پیغمبر عاقب۔ اس بات کو بیان کیے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال کا عرصہ ہو گیا آخری پیغمبر کو آئے ہوئے۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں جو گزر گیا وہ بہت زیادہ ہے، جو باقی ہے وہ بہت کم ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ تم قیامت کے کتنے قریب ہو۔ میں ایک حدیث عرض کر دوں اس بات کے حوالے کے لیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، جو امتیں گزر گئی ہیں ان کے مقابلے میں تمہارا دنیا میں جو حصہ باقی ہے، یعنی آخری امت محمدیہ کا دنیا میں آنا ایسا ہی ہے جیسے عصر سے مغرب، عصر سے مغرب۔ صبح سے آپ دنیا کو، پوری دنیا کی عمر کو 1 دن میں بدل لیں، تو دنیا جب سے بنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ہی ہے جیسے پورا دن گزر گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اس وقت آخری پیغمبر دنیا میں آئے۔ اب عصر سے مغرب کا وقت کتنا ہے؟ اور اس درمیان اللہ کے رسول کو اس دنیا سے گئے 1450 سال کا عرصہ ہو گیا۔ سمجھ سکتے ہیں ہم آپ ڈوبنے کے کتنے قریب ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں
دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا بہت جلد اپنے آخری دور سے گزرنا چاہتی ہے. دنیا بہت جلد اپنے آخری دور سے گزرنا چاہتی ہے. ہم بہت قریب آ گئے ہیں. لہٰذا پہلے یہ بات سوچنا تو ذرا مشکل تھا کہ قیامت قریب ہے، مگر ہم لوگوں کے لیے یہ سوچنا مشکل نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے. علامات کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی جتنی علامات تھی قیامت کی سب ہو گئی ہیں. اب بس آخری اسٹیج پر 10 بڑی علامتوں کا انتظار ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بیان کروں گا علامات قیامت کیا ہے. بڑی بڑی علامتوں کا دنیا کو انتظار ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو سب ہو گئی. اس اعتبار سے بھی ہم قیامت کے قریب آ گئے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ محشر کے بارے میں کچھ باتیں ہم سمجھ لیں. قیامت، محشر کو، قیامت کو جاننا ہے تو سب سے پہلے اس کے ناموں سے جانو. قیامت کا بہت نام اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں. سب سے بڑا نام، سب سے مشہور نام یوم القیامہ، قائم ہونے والا دن ہے، جس کی مدت 50,000 سال کی ہوگی. 50,000 سنہ، 50,000 سال قیامت کا دن. دیکھیے اسٹارٹ کیسے ہوگا اللہ نے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کوورت، رحمان الرحیم اللہ کے نام سے. اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ کپاس کی مانند اڑیں گے، چلیں گے، جگہ چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ جس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، بڑی قیمتی چیز تھی عربوں میں، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی یعنی اب بچہ دینے والی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بڑی بڑی قیمتی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب درندے آپس میں جگہ جمع ہو جائیں گے، سارے درندے، شیر ہرن پر حملہ کرنا بھول جائے گا. دہشت اتنی ہوگی، حالات اتنے سنگین ہوں گے، درندے ایک دوسرے کو مار کھانا بند کر دیں گے، جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ارے دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ سارے جانور ایک جگہ جمع ہو گئے، درندے جمع ہو گئے، ان کو یہی فکر نہیں ہے کہ اس کو کھایا جاتا ہے، اس کا شکار کیا جاتا ہے. وہ سب کے سب حیران و پریشان ہیں، یہ دنیا زیر و زبر ہو گئی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، پانی میں جلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تیل کہاں سے نکل رہا ہے؟ سمندر کے نیچے سے. گیسز، تیل اور پانی دنیا میں کتنا ہے؟ 75%. اور اگر یہ آگ بن جائے تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور سارے نفوس آپس میں مل جائیں گے، جھگڑا لڑائی سب ختم. میل فیمیل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، صرف ایک مسئلہ کہ اب ہوگا کیا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زندہ دفن کی گئی لڑکی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا، بتا تیرے باپ نے تیرے بلا کسی عذر کے تجھے زمین میں کیوں دفنایا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نامہ اعمال کھولے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور ایک جگہ فرمائے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو لایا جائے گا، جمع کیا جائے گا. یہ سارا نظام اللہ نے بیان کر دیا. یہ ہے قیامت کا دن. حساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھنا چاہیے. سینگ والی بکری نے اگر بنا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، مگر حساب کا دن اتنا سخت ہوگا کہ پھر اس بکری کو سینگ لے کر اس کو دی جائے گی اور کہا جائے گا اپنا بدلہ لے لے.
جانوروں کا جب تبادلہ ہو جائے گا تو اللہ کہے گا کونوا ترابن، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ اسی منظر کو دیکھ کر کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ مگر انسان مٹی، انسانوں کو تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جانوروں کا تبادلہ ہوگا، ایسا حساب ہوگا۔ یوم الجمع ذالک یوم التغابن، یوم الجمع، جمع کرنے کا دن۔ ارے اولین و آخرین سب کو جمع کر دیا۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، اچھے برے، سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہیں۔ کیسا ہوگا وہ میدان؟ میدان محشر۔ آپ کے باپ دادا بھی ہوں گے، آپ کے بیٹے پوتے بھی ہوں گے، اور پھر نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ یوم الجمع، سارے انسانوں کو، جنوں کو، مخلوقات کو جمع کرنے کا دن۔ یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہوگا، ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو کوئی ہارے گا یا تو کوئی جیتے گا۔ یوم الفصل، لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، کس دن کے لیے ان کو چھوڑا گیا ہے، مہلت دی گئی ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیصلہ کرنے کے دن کے لیے، الگاؤ کرنے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ یہ الگاؤ کا دن ہے کیا چیز؟ الگاؤ کا دن۔ دنیا میں رہ لو، ساتھ میں کفار، مشرکین، مومن اور منافقین، نمازی اور بے نمازی، چھوٹے بڑے، عام خاص، سب ایک ساتھ رہو۔ قیامت کا سب سے پہلا منظر جو برپا ہوگا وہ انسانوں کو ان کی کیٹیگری کے حساب سے الگ کیا جائے گا۔ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی پیشی یہ ہوگی کہ حکم ہوگا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی پنڈلی ظاہر ہونے والی ہے، وہی اللہ کے سامنے کھڑا رہے۔ جو جس کی عبادت کرتا تھا اپنے معبودوں کے ساتھ الگ ہو جائے، جو اللہ کا ہے وہ سامنے رہے، جو کسی اور کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ سارے مشرکوں کو مومنوں سے الگ کیا جائے گا۔ اب میدان میں صرف مومن ہیں، اور ان میں منافقین بھی ہیں، کیونکہ بہرحال وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی۔ تو پہلے مومنوں کو مشرکوں اور کفار سے الگ کیا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، سب جنرل وارڈ ہے، جو چاہے جیسے چاہے رہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ دوسرا الگاؤ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اٹھائیے سورہ حدید میں پوری بات لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ دن جس دن مومنوں اور مومنہ ان کے نیک اعمال کی روشنی ان کے دائیں طرف اور آگے آگے چلے گی۔ تاریکی کا دن ہوگا، مومنوں کی نیکیوں کی روشنی ہوگی، وہ اپنی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے بشراکم اليوم، آج تمہیں خوشخبری ہے، اور ایسی جنتوں کی، ایسے باغات کی، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ ذالک خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے، بڑی کامیابی۔ اس دن منافقین مومنوں کی روشنی میں چلیں گے، مومن اپنی روشنی میں چل رہے ہیں، منافقین مومنوں کی لائٹ میں چلیں گے، ان کی روشنی میں۔ تو اللہ کہے گا وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی مومنہ مرد اور عورتوں سے، مومن مرد اور عورتوں سے، ارے رکو نا، انظرونا، ذرا رک جاؤ، ذرا انتظار تو کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی لے رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم، فرشتے کہیں گے لوٹ جاؤ، پیچھے چلو، اپنے پیر کے پیچھے چلو، جاؤ۔ فالتمسوا نورا، یہاں اپنی روشنی لے کر آؤ، یہاں کسی اور کی روشنی میں رہ سکتے، دنیا میں رہتے تھے،
ایک بھائی نماز پڑھتا تھا، دوسرا بے نمازی تھا، دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک مشرک تھا ایک موحد تھا، دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ یہاں نہیں چلے گا، یہاں اپنی روشنی لے کر آؤ۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، مومن تو اندر چلے جائیں گے، اندر تو رحمت ہی رحمت ہے اور باہر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ پیچھے سے وہ آواز دیں گے منافقین، أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ارے تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو، میں فلان ابن فلان، ہم ساتھ میں نہیں رہتے تھے، سگے خاص بھائی تھے، ہم دوست یار تھے، ایک معاشرے میں رہتے تھے۔ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، جنتی کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ساتھ میں تھے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں رکھا تھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم انتظار میں تھے قیامت کے، تم شک کر رہے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور دنیاوی خواہشات نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ دینے والے نے تم کو دھوکہ دیا، شیطان نے۔ میں موقع نہیں ہے، ایک انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن الگاؤ کا دن ہوگا، نمازیوں کو بے نمازی سے الگ کیا جائے گا۔ نماز کے موضوع پر آپ نے تفصیلی بات سنی ہے، ایک دن بیان کی گئی۔ مکالمہ کیسا ہوگا؟ بڑوں کا چھوٹوں سے مکالمہ ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، کاش تو وہ منظر دیکھ لیتا کہ اللہ کے سامنے سارے ظالم کھڑے ہیں، اور جو دنیا میں کچھ لوگ لیڈ کرتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، چھوٹوں کو لیڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیشہ سے کچھ لوگوں کے فالوورز ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اب یہ اللہ کے دربار میں دونوں کھڑے ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، اب ان کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، آپس میں بحث کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہیں گے، ويقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، چھوٹے بڑوں سے کہیں گے لولا انتم لكنا مؤمنين، وہ تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ہم نے تم کو روکا تھا، بڑے کہیں گے جواب میں، ہم نے تم کو روکا تھا، ارے تم خود مجرم تھے، کنتم مجرمین۔ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، پھر چھوٹے بڑوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، صبح شام کا تمہارا مکر کرنا، تمہاری تدبیریں کرنا، ہم کو اپنی ٹیم میں بلانا، ہم کو اپنے ساتھ میں لے کر چلنا۔ استأمروننا ان نکفر باللہ، تم ہمیں حکم دیتے تھے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک کرائیں، اس کے برابر ٹھہرائیں۔ تم تو جلسے میں بلاتے تھے، تم تو جلوس میں بلاتے تھے، تم ہی تو درگاہوں پر بلاتے تھے، تم ہی تو اپنی مجلسوں میں بلاتے تھے۔ ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، کہ ہم اللہ کے برابر دوسروں کو کریں۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو سب کا نیچے ہمارے شرم کے سر نیچے ہو جائے گا۔ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، پھر ہمارے فرشتے ان کے گلوں میں بیڑیاں ڈالیں گے، کافروں کے، مشرکوں کے۔ یہ ہے مکالمہ۔ ایک مکالمہ یہ ہوگا جو آبا پرست ہیں، باپ دادا جو کیے وہی کروں گا۔ قرآن نے کیا کہا سن لو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کیا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو فالو کرو، تو کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جس پر تھے ہم اسی پر رہیں گے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، اللہ نے سوال کیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس کے باوجود کہ تمہارے باپ دادا غلطی کریں تم بھی غلطی کرو گے؟ ان کو عقل نہیں ہوگی تو تم بھی پاگل بنو گے، وہ صحیح راستے پر نہیں رہیں گے تو تم بھی غلط راستے پر رہو گے۔ کسی کا باپ شرابی تھا تو بیٹا شراب پیے گا صرف اس لیے کہ میرا باپ شرابی تھا؟ کسی کا باپ چور تھا تو بیٹا چوری کرے گا صرف اس لیے کہ میرا باپ چور تھا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے ان کے باپ دادا اگر کچھ نہیں سمجھتے تھے، نہیں ہدایت تھی، تو کیا پھر بھی انہی کے فالو کرو گے؟ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول
ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، چھوٹے بڑوں کے بارے میں کہیں گے جب ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی تھی، ہم نے اپنے بڑوں کو، سادات، کبراء، لیڈر، ان کو ہم نے دیکھا، قرآن نہیں دیکھا، حدیث نہیں دیکھی، اللہ کی کتاب نہیں دیکھی، بڑوں کو فالو کیا، انہوں نے ہم کو بھٹکا دیا، فاضلونا السبیل، کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دینا، ہمارا بھی دینا ان کو عذاب، اور ان پر ڈبل لعنت کر۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، صرف ایک کو نہیں، سب کو دوہرا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ تم اپنے بڑوں کو دیکھ کر گمراہ ہوئے تو تمہارے بچے بھی تو تم کو دیکھ کر گمراہ ہوئے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں صاحب میرے دادا بڑے پرہیزگار تھے، ارے تیرے دادا پرہیزگار تھے مگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ آج تو ان کی غلطیوں کو مان رہا ہے، میرے باپ دادا کو نہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو قبول کر رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے باپ دادا پڑھے لکھے تھے، میں تو نیرا جاہل ہے۔ آج تو اپنی جہالت کو مان رہا ہے، کل جب تو مر جائے گا تو تیرے پوتے تیرے علم کا حوالہ دیں گے کہ میرے باپ دادا کو سمجھتا نہیں تھا کیا؟ یہی کفار و مشرکین ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا دونوں کو دوہرا عذاب ملے گا، تم کو اگر تمہارے آبا کو تمہاری وجہ سے دوہرا عذاب ملے گا تو تم کو تمہارے بیٹے پوتوں کی وجہ سے دوہرا عذاب ملے گا۔ بہرحال میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، سارے مکالمات ہوں گے اور بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، شیطان اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منہ۔ شیطان کو بھی دیکھو کتنا مکار ہے، انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کرے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ شیطان کیا کہے گا؟ ابلیس، شیطان جہنمیوں سے کہے گا، جن کو لے کر جائے گا اپنے ساتھ جہنم میں، جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، ہاں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں میں نے وعدہ خلافی کی۔ وما كان لي عليكم من سلطان، تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ الا ان دعوتکم، میں نے تم کو پکارا، بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کب زبردستی کی تھی؟ میں نے تم کو بلایا، تم چلے آئے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ دنیا نہ یہاں پر میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، نہ تم چلا پکار کر کے مجھے بچا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جاؤ میں انکار کر رہا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا، آج میں اس کا منکر ہوں۔ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ پلڑ جھاڑ لیں گے، میں نے کب کہا تھا، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کے چڑھاوے چڑھانا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کی نظر و نیاز کرنا، ہم نے کب کہا تھا؟ تم نے اللہ کے برابر کر دیا ہم کو۔ سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، ہم نے کب ان سے کہا کہ تم ایسا کرنا؟ سارا مقابلہ سب الگاؤ ہوگا۔ آخر میں عرض کروں، تین مراحل بڑے نازک ہیں، تین مراحل بڑے نازک ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا ذکرت النار فبکت، حضرت عائشہ نے جہنم کو یاد کیا تو رونے لگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کی، اللہ کے نبی نے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ذکرت النار فبکیت هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، مجھے جہنم یاد آئی تو میں رونے لگی، کیا تم اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد نہیں کرو گے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن آپ گھر والوں کو یاد نہیں کرو گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، تین مراحل ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ عند المیزان، جب نیکیاں تولی جائیں گے، حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، یہاں تک کہ لوگ سمجھ نہ جائیں جب تک کہ اس کا میزان بھاری ہوا کہ ہلکا ہوا، تب تک کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ وعند الصراط اور وعند الکتاب، حتی یعلم
اور کتاب جب نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا جب تک کہ یہ نہ جان لے ایضع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ، کہ اس کا نامہ اعمال دائیں میں دیا گیا کہ بائیں میں، جب تک نہیں جان لے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ وعند الصراط، اور پلے صراط پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، جس کو جہنم پر لگایا گیا ہے، پلے صراط کو جہنم پر لگایا گیا، بال سے باریک، تلوار سے دھاردار، اور آنکڑے لگے ہیں، کوئی چھپ چھپا کر بچ بچا کے نہیں جا سکتا، وہ آنکڑے پکڑ کے نیچے کھینچیں گے۔ وعند الصراط، وعند الصراط، پلے صراط، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ نے کہا تم میں سے ہر کسی کو ہر حال میں اس پل سے گزرنا ہی پڑے گا جو جہنم پر ہے۔ حتمًا مقضیہ، تیرے رب کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ ہے۔ کوئی بچ سکتا تو پل صراط کی تیاری کریں، جہنم کا کو یاد کریں۔ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ امام مسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یوم القیامۃ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس کی 70 لگامیں ہوں گی، آنکڑے جن کو پکڑا جائے گا، کتنی؟ 70,000، کتنے؟ 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی، پکڑنے کے آنکڑے۔ مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر زمام لگام کو کتنے فرشتوں نے کنٹرول کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے ہر لگام کے ساتھ۔ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو قابو کرنے کے لیے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا مارے غصے کے پھٹ جائے گی۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ تیرے رب کا لشکر کتنا ہے اس کے سوا کوئی جانتا ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو کنٹرول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار عنق، جہنم سے گردن نکلے گی، لہو عینان تبصران واذنان یسمعان ولسان ینطق ویقول انا وکلت بثلاثہ، گردن نکلے گی جس میں 2 آنکھیں ہوں گی دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جس سے سنے گی جہنم، اور ایک زبان ہوگی جس سے کہے گی انا وکلت بثلاثہ، مجھے 3 لوگوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، 3 قسم کے لوگ، بکل جبار عنید، ہر ظالم و جابر آدمی، اور وبکل من یدعو مع اللہ الہ آخر، اور جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہے، وبالمصورین، امام ترمذی نے روایت نقل، اور جو اللہ کے مقابلے میں اسٹیچو فوٹو بناتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے۔ جہنم کو یاد کریں، پل صراط کو یاد کریں۔ اور ایک آخری بات، امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، اذا اخلص المؤمنون من القنطرہ اذا اخلص المؤمنون من النار حبسوا علی القنطرہ، جب لوگ پل صراط سے بچ بچا کر نکل جائیں گے جہنم سے، تو پل صراط کے بعد ایک میدان آئے گا جنت میں جانے سے پہلے، اس میدان کا نام ہے قنطرہ، قنطرہ، وہاں روک لیے جائیں گے، سارے مومن ہیں، روک لیے گئے، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان جو حسد، کینہ، کپٹ، بغض و عناد، ایک دوسرے کا مال چھین، یہ کر وہ کر، جو آپس میں ان کا ہوگا اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اسی جگہ کی وہ روایت ہے جس کو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، امام مسلم نے کتاب المظالم میں ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہیں، روپے پیسے نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکات، نیکی یا خیرات لے کر آئے گا، وقد شتم هذا وقد سفك دم هذا وقد ضرب هذا وقد اكل مال هذا، کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، کسی کا مال ڈبا دیا، مال کھا لیا، پھر فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی، لوگوں کی نیکیاں لوگوں سے اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق باقی رہیں گے،
طرح علیہ خطایاہم، تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. یہی میدان قنطرہ میں ہوگا جہنم سے بچنے کے بعد. پھر ان کی غلطیاں، وہ نہ کردہ گناہ، وہ زنا، وہ چوری جو اس نے کبھی کی نہیں تھی، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ان کے گناہ اس پر. ثم طرح فی النار، پھر اس کو دوبارہ جہنم میں پھینکا جائے گا. کتاب المظالم میں روایت. یہ میدان قنطرہ سے ڈر لگتا ہے. اس میدان قنطرہ کی تیاری کر لیں. حبسوا علی الخطر حتی اذا ہدبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک کیا جائے گا، اذن لہم بدخول الجنہ، تبھی ان کو جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. سلوک اور معاملات اور حقوق بہت نازک ہیں، انسانوں کے مسلمانوں کے ساتھ. اس سے بچے. بہت آسان ہے ایک کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے ایک مسلمان کا مسلمان ہونا. جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کوئلے ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک نہر حیات سے ان کو گزار کے دوبارہ پہلے کی طرح کر کے جنت میں ڈالا جائے گا، اور اس میں بہت لمبا عرصہ بیت جائے گا. کسی کا جہنم میں چلا جانا ہی بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو 3 اہم مراحل ہیں، میزان کا مرحلہ ہماری نیکیاں اور گناہ جب تولے جائیں گے، اور دوسرا مرحلہ جب ہمیں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسرا مرحلہ جب پل صراط سے گزریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. مومنہ ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما. ہمارے آبا و اجداد کی حفاظت فرما. ہمارے بیٹے پوتے، ہماری ذریات اور نسلوں کی حفاظت فرما. تمام مومنوں کی حفاظت فرما. ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع